ہسٹوریکل ورلڈ اینڈ انفو کے معزز دوستوں، میں ہوں بلال مرزا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، واقعہ بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق کچھ معلومات فراہم کی جائے۔ عزا اسلام سے پہلے 3 سردار دیویوں میں سے ایک دیوی تھی۔ باقی 2 دیویوں کے نام لات اور منات تھے۔ ناظرین، مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں ایک وادی نخلا کے نام سے موجود تھی۔ عزا کا مندر اسی جگہ پر واقع تھا۔ یہ وہی وادی نخلا ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنات کی ایک جماعت سے ہوئی تھی، اور اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دیگر قبائل کے لوگ عزا کی زیارت کے لیے اس وادی میں آیا کرتے تھے۔ جانور یہاں لا کر انہیں قربان کرتے اور نذرانے چڑھاتے۔ تمام دوسرے بتوں سے زیادہ اس کی عزت اور تکریم کی جاتی۔ اگرچہ ان بتوں کے مندر عرب میں مخصوص مقامات پر موجود تھے، لیکن دور جاہلیت میں ان ہی ناموں کے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، اور دوسرے بتوں کے ساتھ ان کی وہاں پوجا کی جاتی تھی۔ روایتوں میں موجود ہے کہ عزا ایک شیطان عورت تھی جس کا قیام وادی نخلا میں موجود 3 درختوں پر تھا، اور یہی شیطانی قوت اس بت میں سے آوازیں نکالتی جسے عرب قبائل سنا کرتے اور اس کی تعظیم کرنے لگتے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کی پوجا کرنے سے قوم کو منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات سخت ناگوار گزری، اور انہوں نے قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن وادی نخلا میں موجود ان کا سب سے قابل تعظیم بت عزا اب تک وہاں موجود تھا، اور اس کی پوجا پاٹ بھی اسی طرح جاری تھی۔ چنانچہ وہاں پر عزا کے بت کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا، اور 30 سواروں کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو وادی نخلا کی جانب روانہ کیا۔ دوستوں، یہ وہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہیں اسلام کا سب سے بڑا سپہ سالار کہا جاتا ہے۔ آپ نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا، اور آپ نے کبھی بھی شکست کا سامنا نہ کیا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسریٰ کو زیر کر کے مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا تھا۔ آپ کو اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی تاریخ میں بھی صف اول کے سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موطا میں ان کی بے مثال بہادری پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا، لیکن اس بار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کیسر و کسریٰ کی طاقتور فوجوں یا عرب کے جنگجو باغیوں سے نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی شیطانی قوت سے تھا کہ جس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے تھے کہ وہ در حقیقت کیا تھی۔ فتح مکہ کے کچھ روز بعد یعنی 25 رمضان کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بلا کر یہ حکم فرمایا کہ وادی نخلا کے درختوں کی طرف جاؤ، وہاں 3 درخت ملیں گے۔ دوستوں، جھاؤ ایک خود اگنے والا پودا ہے۔ چنانچہ آپ وادی نخلا کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں موجود پہلے جھاؤ کے درخت کو کاٹ ڈالا۔ یہ عمل انجام دینے کے بعد جب آپ واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پوچھا، کیا تمہیں وہاں کچھ دکھائی دیا؟
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، نہیں کچھ بھی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دوسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسے کاٹ کر پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا کہ تم نے کچھ دیکھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، نہیں کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تیسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ اس مرتبہ آپ جب اس درخت کو کاٹنے کی غرض سے آئے تو دیکھا کہ ایک شیطان عورت بال پھیلائے ہوئے ہے اور غصے میں اپنے دانت پیس رہی ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے عزا کے مندر کا محافظ دبیہ سلمی چلا آ رہا تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو چلا کر کہا، اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو، اوڑھنی اتار ڈالو، کیونکہ اگر آج تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلت کی مستحق ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ اس وار کے بعد دیکھا تو وہ شیطان صفت عورت کوئلہ بنی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے اس درخت کو کاٹا اور مندر کے محافظ دبیہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عزا تھی، اب آئندہ عربوں میں کوئی عزا نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی عبادت کی جائے گی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ عربوں کے نزدیک سب سے قابل تعظیم مانے جانے والی دیوی کا کوئی نام باقی نہ رہا۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔